صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 9th episode of a Ramzan series Back to Basics with Alima Razia Najafi. اور آج ہم بات کریں گے کہ how to create a balance between دین and دنیا. تو سب سے پہلے میں راضیہ باجی کو ویلکم کروں گی. السلام علیکم راضیہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو. اور آج ہم بات کریں گے کہ نوجوان پہلے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو ہم پہلے یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹس جو ہیں ان پہ بات کرتے ہیں کہ ان پہ جن پہ اتنا پڑھائی کا پریشر ہے وہ چاہتے بھی ہیں کہ تھوڑا سا دین کی طرف آئیں, اور وہ بہت ایک ان بیلنس لائف ہوئی بھی ہے کہ پڑھائی کا اتنا پریشر ہے اور دین کی طرف نہیں آ پا رہے, یا کبھی کبھی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. تو وہ کس طرح سے پریکٹیکلی اب تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی لائف کو اس طرح سے ڈیزائن کریں اور تھوڑا سا دین کو پریکٹس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کبھی بھی وہ یہ نہ سوچے کہ جو پڑھ رہے ہیں نا, پڑھائی کا وقت ہے اس کو دنیا نہ سمجھے. وہ بہترین دینداری ہے, وہ بہترین عبادت ہے. وہ جو صبح صبح اٹھتے ہیں اسی نیت کے ساتھ کہ مجھے کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, اسکول جانا ہے, وہ یونیفارم پہنتے ہیں, وہ بریک فاسٹ کرتے ہیں, وہ اپنا بیگ بناتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ہوم ورک کرتے ہیں. یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے. اور ہر چیز کو قربتاً اللہ, قربتاً, اچھا خوشی خوشی, جوش سے, شوق سے, اور اپنے آپ کو سمجھے کہ امام زمانہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, امام آپ سے خوش ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ جب امام کے عاشق ہیں تو آپ تو صرف دنیا کے لیے نہیں پڑھ رہے نا, آپ کی تو نیت ہی یہی ہے کہ میں تو خوب انشاءاللہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ بن کے وہ کام کروں جو میرے آقا کو پسند ہے. تو آپ کا تو ہر قدم عبادت ہوا. کس نے کہا ہے آپ عبادت نہیں کریں, کس نے کہا ہے آپ دین و دنیا میں بیلنس نہیں کریں. جتنا وقت آپ پڑھنے پڑھانے میں لگا رہے ہوتے ہو, آپ سے بڑا عابد, عبادت گزار, دیندار کوئی اور نہیں ہوتا. تو ڈونٹ فیل گلٹی ایٹ آل. میں اجازت نہیں دوں گی, یعنی اسلام آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ کو یار آئی ایم جسٹ ویسٹنگ مائی ٹائم اور میں تو دین کے لیے کچھ نہیں کر رہا. یہ ہے ہی نہیں. پتہ ہے دنیا کیا ہے؟ دنیا گناہ ہے. دیٹس اٹ. آپ اگر گناہ کرو تو وہ دنیا داری ہے. گناہ, غفلت. جیسے آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ محرم میں بھی مجلس کے دوران بھی گناہ کر رہے ہو تو آپ دنیا داری کر رہے ہو, ٹھیک ہے, غیبت کر رہے ہو بیٹھ کر. تو آپ اگر خدا نہ خواستہ کربلا جا کر بھی آپ لڑائی جھگڑوں پہ, کچھ لوگ جیسے اگر لگ جاتے ہیں ہوٹل میں کھانے میں, ہائی مجھے دے دو, ہائی یہ دے دو, دکھاوے میں لگ جاتے ہیں, وہ بھی دنیا داری ہو گئی. اور آپ اسکول کالج میں بیٹھ کر بہترین دینداری بھی کر سکتے ہو اور کر رہے. جو لائف میں مطلب جو آفیسز وغیرہ جا رہے ہیں, ایون لوگوں کے تھوڑے بہت میسیجز بھی آئے ہیں کہ ہم کس طرح سے وہ اپنی لائف کو بیلنس کریں. دیکھیے وہی میں بتا رہی ہوں, اتنا ٹائم, جتنا ٹائم آپ تھوڑا سا بریک لیتے ہو, ٹھیک ہے, بندہ پڑھ پڑھ کے تھک ہی جاتا ہے. یہ 17 آورس تو ہم نہیں پڑھتے, 18 آورس تو ہم نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, تو آپ 10 آورس پڑھتے ہو. 10 کے بعد آپ کو 1 گھنٹہ جو چاہیے ہوتا ہے, اس گھنٹے کو اگر آپ تقسیم کرو, اگر آپ دین سے مراد آپ کی یہ کہ آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہیونگ لو فار قرآن, اس کو آپ ٹائپ دینا چاہ رہے ہو, سو آپ 10 منٹس تو یقیناً نکال سکتے ہو. اچھا, یہ جو یوتھ کہتی ہے نا وی آر ایکسٹریملی بزی, سو لیٹ می نو اف یو پیپل آر سو بزی, کون ہے سوشل میڈیا میں, کون ہوٹلنگ کر رہا ہے, یہ سارے کھانے کون کھا رہا ہے, یہ سارے فیشنز کون کر رہا ہے, یہ ساری, اچھا ہماری تو دن بدن پارٹیز اور اوکیزنس اور یہ سب تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں سارے, اتنے عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں, اور میں کتنی ڈیٹیلز اب آ گئی ہیں, کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے, تو ہم ان کو خوشی خوشی کر رہے ہوتے, فیشن کو کتنا ٹائم دینا پڑ رہا ہے. تو ہر چیز ٹائم کنزیومنگ ہے, ہم ان میں بیلنس کر رہے ہیں, فٹ ان ہو رہے ہیں, زبردستی دھکے دے دے کر بھی کر رہے ہیں, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ ادروائز آئی ایم آؤٹ آف مائی سوسائٹی. سو وہ غلط پریشر ہم لے رہے ہیں. لیکن یہ جو اپنے سے پیار ہے نا, اچھا سا پریشر ہے جو آپ کو زیادہ 10-20 منٹ سے زیادہ بھی نہیں مانگ رہا. ارے تیار ہونے میں خاص طور پر لڑکیوں کو تو اتنا ٹائم لگتا ہے. دیکھیے ٹھیک ٹھاک, دیکھیے آج کل آپ دیکھیے ہر چیز کتنی اور ڈیپر اینڈ ڈیپر ڈیٹیل میں جا رہی ہے. پہلے تو میک اپ کا کام ہوتا تھا,
اب تو ایک ایک چیز دیکھو دن بدن اس کو ایسا اس کا ویسا, اسی طرح کھانے پینے ہر چیز میں پتہ نہیں گفٹس اور کیا کیا آپ سیزنز دیکھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, جو بھی ہے ہر چیز ٹائم کنزیومنگ ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے جس کی لائف بیلنس ہو, آپ کہتے ہیں نا قلت الطعام قلت الکلام قلت المنام, I know no one likes it, سب کو کثیر ہونا ہے, کثیر کھانا ہے, کثیر یعنی زیادہ کھانا ہے, زیادہ بولنا ہے, زیادہ سونا ہے, تو پھر باقی ٹائم پڑھائی کو دینا ہے مثلا یا جاب کو دینا ہے, تو پھر بیچارہ یعنی مراد یہ کہ جو آپ چاہ رہے ہو کرنا وہ آپ نہیں کر پاتے ہو. لیکن اگر آپ تھوڑا سا کلام کم کر دو, گپ شپ تھوڑی سی, یعنی اس میں سے 10% تھوڑا سا کنٹرول کرو, 10% اپنی سلیپ جو آپ سوچتے ہو کہ آئی نیڈ اٹ, زیادہ جو آپ کر رہے ہوتے ہو نیڈ سے زیادہ, اس کو تھوڑا سا کھانے کو بھی تھوڑا سا گیو اپ کرو, تھوڑا سا, بہت تھوڑا سا, تو آپ کے وقت میں بہت برکت آئے گی. اور مجھے تو لگتا ہے آپ یہ نہ سوچو کہ آپ کا کام دنیا داری ہے. اگر آپ ریگولرلی آفس جا رہے ہو تو کوئی اہتمام ضرور وہیں پہ نماز پڑھنے کا کرو, کیونکہ ایک دن کی تو بات نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو آپ کرو, آپ کر سکتے ہو. پتہ ہے میں نے آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ ویسٹ میں دیکھا ہوا ہے, لوگوں نے کیا کیا چینجز لے کر آئے ہیں. یعنی جیسے مثلا وہاں کے گرامر اسکول میں فار ایگزامپل, یا کس میں جہاں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا, ہماری ہی اپنے ہی بردر اینڈ سسٹرز نے جا کر ایک چیز کو اسٹیبلش کروایا, نہیں ہمیں یہ چاہیے, ہمیں ایک چھوٹا سا ایک پریئر روم ایریا چاہیے. آپ ادب سے اخلاق سے آپ کام اچھا کرو گے, اور سب سے اچھے مثلاً اپنے آفس میں ورکر ہوں گے, تو ہر کوئی چاہے گا. آپ کو ویسے بھی ہر دل عزیز بننا چاہیے, آپ کا اخلاق پیارا ہونا چاہیے, تو آپ نمازی بھی بنو گے, ٹھیک ہے. تو یو کین ڈو ونڈرز. واجبات کرو, صرف واجبات کرو, اور قرآن کے لیے ضرور تھوڑا سا ٹائم نکالو, وہ تھوڑا تھوڑا ہی مانگتا ہے. اگر آپ ایوری ڈے 10 منٹس نکالو گے, 5 منٹس ریسائٹیشن کے لیے, 5 منٹس انڈرسٹینڈنگ کے لیے, آپ کیا نہیں کر سکتے, بہت کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل. اب تو قرآن بھی وہ چھوٹی چھوٹی بکس میں ڈیوائڈ کر دی ہے کہ جو ایزی ٹو کیری ہوتی ہیں, کہ آپ اپنے ساتھ آفس وغیرہ میں ساتھ رکھ لو, کوئی ایک سورہ روز لے جاؤ, یا ڈیلی چینج بھی کر سکتے ہیں. تو وہ تو بہت آرام سے یہ چیز مینج ہو سکتی ہے. ایون میں نے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بک رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ چلو کبھی 5-10 منٹ مل گئے تو ساتھ ساتھ پڑھ لی. اور اسی کے ساتھ میں سیم سوال پوچھوں گی کہ وہ لوگ جن کی تھوڑی یوتھ میں ہی شادیاں ہو جاتی ہیں, اور خاص طور پہ خواتین گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں, تو وہ کیسے اس چیز کو ساتھ ساتھ کیری کریں, کچن میں بھی مصروف ہوتی ہیں. ہاں, اس کا دیکھیے میں خود ماشاءاللہ 3 بچوں کی ماں ہوں, تو مجھے احساس ہے, پتہ نہیں مجھے ایزی لگتا ہے. میں سچی بات بتاؤں, ہوتا یوں ہے پریکٹیکلی کہ اگر آپ صبح جلدی جاگنے والوں میں سے ہو تو زندگی واقعی آسان ہو جاتی ہے. مثلا آپ سوچے نا نماز صبح کے بعد, ٹھیک ہے نا, کچھ تو کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک جو میں تو کہتی ہوں صحیح بیلنس لائف گزارنے کے لیے آپ کو اپنا وہ سپریم ٹائم دینا ہوتا ہے. تو نماز صبح کے بعد مجھے یاد ہے, میں ہلکی آنچ پہ اپنا کھانا بنا کے چڑھا کے, جو رات کو سوچ کے, کیونکہ میں صبح 7-8 AM چلی جاتی تھی پڑھنے کے لیے, اور میں نے صبح ہی سب کچھ کر لیا ہوتا تھا. میری ماما مجھے یاد ہے اسلام آباد سے پوچھتی تھی, ماما آج آپ نے کیا پکایا ہے. وہ پیار سے مجھے ماما کہتے ہیں, ماما بابا مجھے ماما کہتے ہیں پیار سے. تو ماما جانی آپ نے کیا بنایا, کیا ابھی آپ کھانا بناؤ گے. میں کو نہیں, میں نے تو سب کر بھی لیا. اچھا, پھر میں اپنے کام وغیرہ, پتہ ہے میں تو کہتی ہوں آپ اگر تھوڑے سے ڈسپلن رہو تو میں تو پڑھ کے جب تھک جاتی ہوں نا, تو تھوڑے چینج کے لیے اس کے لیے میں کام کرنے چلی جاتی ہوں کچن میں, کیونکہ کچن کا کام 20 منٹس لیتا ہے. پھر آپ واپس آ جاتے ہو, ایک چیز تھوڑا سا کر کے پھر واپس آ جاتے ہو, کیونکہ بھننا زیادہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, زیادہ کٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب میں تو ایسی چیزیں بتاؤں گی جو ہیلدی فوڈز, گرل کرو, بیک کرو, بوائل کرو. تو ہم تو زیادہ تر اسٹیم پہ بناتے ہیں, بہت کم چیزیں ہوتی ہیں, تلنے ولنے والی دنیا میں نہ ہی رہے تو اچھا ہے. تو اور تھوڑا سا گھر والے تھوڑا سا ساتھ دیں تو یہ ہو جاتا ہے. اور پھر کچن تو مجھے لگتا ہے ہمارے لیے مسجد ہے, یعنی مسجد لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز آپ کو اللہ کے قریب لے جائے. تو کچن تو اللہ کے آپ کو سے بہت زیادہ قریب لے جاتی ہے. میں نے تو اپنے ویک ڈیز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. مثلاً میں نے کہا ہوا ہے کہ
سیٹرڈے حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے. تو میں آج اپنی بیوی کو یاد کرتے ہوئے جو ہے وہ کوکنگ کرتی ہوں اور جو کام کر رہی تھی عبادت کر رہی تھی ان کے نام کر دیتی ہوں. سنڈے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دن ہے اور امام علی علیہ السلام کا. اسی طرح ہمیں پتہ ہے سارے ڈیز کا. تو اتنا مزہ آتا ہے, اتنا لطف آتا ہے. ٹرولی آئی فیل کہ میں اتنی بڑی عبادت کے لیے جا رہی ہوں. میں اور میرے آقا میں تو کبھی کبھی لڑائی ہوتی ہے, اسپیشلی جب مشکل برتن دھونے میں آ جائے تو وہ میں کہوں گی میرے گناہ زیادہ ہے, میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ دینا, میں دھوں گی. وہ کہتے نہیں میں دھوں گا. تو ہم دونوں لڑ کے دھو رہے ہوتے. تو کیونکہ واقعاً تطہیر اور کفارہ یہ ذنوب ہے جب آپ یہ کام قربتاً اللہ کر رہے ہوتے, کیونکہ یہ کام ہم پہ واجب نہیں ہے نا, ہم خواتین پہ. تو آپ نا, میں تو کہتی ہوں اتنے مزے سے آپ ہر چیز کو انجوائے کرو, مزے کرو. بچوں سے کھیلتے ہوئے آپ کو یہ لگے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل رہے ہو, ان کے پیمپر چینج کر رہے ہو, ان کو نہلا رہے ہو, انہیں آئلنگ کر رہے ہو, ان کے ساتھ کھیل رہے ہو. تو آپ تو اعتکاف فی مسجد رسول اللہ کا ثواب ہے جو لوگ گھر میں ٹائم گزار رہے ہوتے. پھر بچے کو جیسے فیڈ کرتے ہوئے مجھے یاد ہے, میں ہمیشہ اسٹڈی کر رہی ہوتی تھی, پڑھ رہی ہوتی تھی, پڑھاتی بھی تھی لوگوں میں جا کے, آؤٹ آف کنٹری میں جاتی تھی, بچے میری گود میں نرسنگ کرا رہی ہوں اور کوشچن آنسر ہو رہے ہیں لیڈیز کے سیکشن میں. پریکٹیکلی کر کے دکھانا چاہیے کہ یہ سب عبادت ہے اور سب ہم ایک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, اور سب ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, نہ کہ صرف ہمیشہ آپ اپنی پروفیشنل لائف کو بالکل ہی الگ رکھو اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ. نہیں, سب ساتھ. تو ہر کام عبادت ہے. آپ گھر کا کام کر لیا, آپ نے لوگوں کا کر لیا, سب کچھ کر لیا, رشتہ داروں کا, پھر آپ کو تھوڑا سا بریک جو چاہیے تو اس میں آپ اسٹڈیز کر لو, اپنی پڑھ لو, کوئی ڈسکشن جیسے بک کلب وغیرہ فرینڈز مل کے کر رہی ہوتی ہے. آپ کی ایک فرینڈ دبئی میں بیٹھی ہیں, آپ یہاں بیٹھی, آپ دونوں مل کے ایک کتاب آپ لوگوں نے چوز کی ہے, اس کو تھوڑا سا پڑھ لو, خوش رہو. تو ختم, اتنی سی بات ہے. بہت مزہ آتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ ہر کام کو عبادت سمجھ کے کریں, اور ہر روز کسی نہ کسی کی تقریباً ہر روز یا ٹوائس اے ویک کوئی نہ کوئی درس مجلس ضرور سنیں. یہ میں نے بہت دیکھا ہے ویسٹرنرز خاص طور پر, وہ لوگ بہت, کیونکہ ماشاء اللہ ان کا کافی لمبا بھی ٹریول ہوتا ہے, تو ایوری ڈے وہاں کے تو بچے ہر روز پتہ ہے قرآن کے علاوہ لیکچر, ایک چھوٹے سے لیکچر کے علاوہ ایک قصیدہ بھی ضرور سنتے تاکہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں رچی رہے, بسی رہے. یعنی قرآن کی طرح میں دیکھتی تھی, وہ کہتے تھے یہ تو ہونا ہی چاہیے, ہماری روح کو ہم نے فیڈ کرنا ہے. تو یہ چیزیں رہیں تو انسان پاک, طیب و طاہر اور کنیکٹڈ رہتا ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اتنی اچھی باتیں اور ٹپس بتانے کے لیے. اور جو ہمارے ویورز ہیں, میں ان سے دوبارہ یہی کہوں گی کہ ڈو سبسکرائب اور چینل, اور جو بھی آپ کے کویشچنز ہیں وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے. اور انشاءاللہ آگے ایام آ رہے ہیں شہادت امام علی کے, تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم امام علی پہ زیادہ سے زیادہ ڈسکشن کر سکیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. یا صاحب الزمان الغوث الامان, یا صاحب الزمان الغوث الامان.